بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 5۔ اب ہم اپنی ریویژن سٹارٹ کریں گے، اور ریویژن میں ہم نے جو 6 ویک پہ اپنے چیپٹرز کمپلیٹ کیے تھے، پہلے ہم ان کی ریویژن کریں گے۔ اس میں ہم سب سے پہلے آج ریڈنگ کریں گے مواخات کے چیپٹر کی۔ مواخات کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ اس چیپٹر کو پڑھنے کا ایک مقصد بھی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ صحابہ کرام کی بے مثالی قربانی کا اور جذبہ اطاعت رسول، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا جو جذبہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہی ہو۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اس چیپٹر کو پڑھنے کا ایک تیسرا مقصد یہ ہے کہ صلح رحمی کو فروغ دینا، یعنی صلح رحمی کا جو جذبہ ہے اس کو پھیلانا۔ سب سے پہلے ہے ہمارا پس منظر۔ پس منظر ہے مکہ کے کفار و مشرکین، یعنی مکہ کے جو کافر و شرک کرنے والے تھے، انہوں نے مسلمانوں پر بہت مظالم ڈھائے، بہت ظلم کیے اور ان کا وہاں رہنا دو بھر کر دیا، یعنی مشکل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح مسلمان بے سر و سامانی، یعنی بغیر کسی ساز و سامان کے عالم میں مدینہ کے پہنچے اور مہاجر کہلائے، یعنی کہ بغیر کسی ساز و سامان کی حالت میں مدینہ پہنچے اور مہاجر کہلائے۔ مہاجر کہتے ہیں اس شخص کو جس نے ہجرت کی ہو۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے مہاجرین کی بھرپور مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کو انصار کا خطاب عطا فرمایا، یعنی کہ مکہ سے جو مدینہ ہجرت کر کے آئے وہ مہاجرین، اور مدینہ میں جو پہلے سے موجود تھے اور جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی ان کو انصار کا لقب دیا گیا۔ اب مواخات کا مطلب کیا ہے؟ مواخات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بھائی چارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ، نیکسٹ پیج پہ اب ہم آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تاریخ میں یہ رشتہ جو ہے وہ مواخات مدینہ، یعنی مدینہ میں جو بھائی چارے کا رشتہ تھا اس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو طلب فرمایا، یعنی انصار کو بلایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں لوگ جمع ہوئے۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا، تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے دو دو اشخاص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو، یعنی ایک شخص مہاجرین میں سے بلایا اور ایک انصار میں سے، اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اور اب وہ در حقیقت بھائی بھائی تھے۔ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر گھر کی ایک ایک چیز ان کو دے دی کہ آدھی آپ کی اور آدھی ہماری۔ انصار کا مال و دولت جو کچھ نخلستان یعنی ریگستان میں سرسبز و شاداب خطہ تھا، یعنی زمین تھی، روپے پیسے تو اس زمانے میں نہیں تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ نخلستان یعنی کہ وہ جو باغات تھے، سرسبز و شاداب ایک زمین کا حصہ تھا، ہمارے بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیے جائیں۔ مہاجرین تجارت پیشہ تھے، یعنی کہ مہاجرین وہ تجارت کرنے والے تھے، اس وجہ سے کھیتی کے فن سے بالکل نہ آشنا سے نہ واقف تھے۔ اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے انکار کیا۔ انصار نے کہا کہ سب کاروبار ہم خود سنبھال لیں گے، لیکن جو پیداوار ہوگی اس میں نصف یعنی آدھا حصہ مہاجرین کا ہوگا۔ مہاجرین نے اس کو منظور کیا۔ قرآن پاک میں ہے اس کے بارے میں سورۃ الانفال میں اس جذبہ اثار کا اور بھائی چارے کے رشتے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کیا، یعنی یہ مہاجرین کا ذکر ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ انصار کا ذکر ہے۔ یہ لوگ بھائی بھائی ہیں، یعنی کہ جو مدینہ میں بھائی چارے کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی سورۃ الانفال میں موجود ہے۔ یہ ہاف ہم نے ریڈنگ کی ہے، باقی ریڈنگ ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔